بہت بڑے عالم دین شیخ مرتضیٰ وہ اس واقعے کو لکھتے اپنی کتاب میں کہ ایران میں، غور سے سننا کہ واسطہ کیا ہے فاطمہ کا. پہلے ابتدائی میں بتا دوں تو آپ کو امپورٹنس معلوم ہوگی کہ جو آپ یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے جو عزاداری کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا آنر ملا کہ ہم بی بی زہرا کی عزاداری میں شریک ہوں. شیخ مرتضیٰ لکھتے ایران میں ایک فیملی تھی، 2 بھائی تھے، زیارت کو جا رہے تھے. راستے میں ایک بہت نیک تھا، ایک واجبات کو چھوڑ کے زندگی گزارتا تھا، گناہگار. ایک سیرت زہرا پہ عمل کرتا ہے، امام علی کی سیرت پہ صرف بولتا نہیں، زبان سے نہیں کرتا، اس کا ہر ایکشن بتاتا کہ یہ امام علی کا شیعہ ہے. اور دوسرا جو تھا بالکل نارمل، جیسے آج میں جنرل بات کر رہا ہوں، برا نہیں ماننا، جیسے آج ہماری لائف کہ وی ڈونٹ کیئر، کوئی بھی مسئلہ ہم اس کو ایزی لیتے. اور دوسرا گناہگار تھا، واجبات کو ترک کرنا، واجبات پہ پورے عمل نہیں کرنا. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہ دونوں زیارت پہ جا رہے تھے غریب امام کے. راستے میں جو گناہگار تھا اس کا انتقال ہو گیا، طبیعت خراب ہوئی، انتقال ہو گیا، کارڈیک اریسٹ ہوا، مر گیا. اس لوگ کفن ہوا. کفن ہونے کے بعد ایران میں معصومین کے آپ نے بھی دیکھا، کربلا مولا اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اس نے کیا کیا تو مشہد مقدس میں بھی ویسی آتی ہے، اللہ ہم کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب کرے. بہت بڑی زیارت ہے، میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ وڈ ہیو ٹیل کہ کیا آنر ہے مشہد مقدس کی زیارت کا. تو وہ بھائی کو غسل و کفن دے کے جو روٹین ہے مشہد مقدس میں زیارت کو لے کر آپ نے غور کیا یا نہیں کیا؟ اب کی جانا مشہد مقدس تو غور کرنا. وہاں پہ کیا ہوتا، اندر جب زری کے بعد میت آتی، سرکل تو نہیں کر سکتے، لے کے جاتے ایک دروازے، ایک زری تک لے کے جاتے، دوسرے دروازے سے باہر آ جاتے. باہر آنے کے بعد لاد کے وہ جو خدام ہوتے، جو کیئر ٹیکرس ہیں وہاں کے، وہ لوگ کیا کرتے، میت کو باہر رکھتے، دعا کرتے، اور جو کارپیٹ ہے، جو زائرین کارپیٹ پہ سے جا رہے، وہ کارپیٹ کو اٹھاتے، میت کے کفن، بندے کفن کو کھولتے، اوپر سے کھول کے کارپیٹ کے اوپر جو ڈسٹ ہے وہ ڈسٹ اس پہ ڈالتے. آپ کتنی آسانی سے سنی نہیں بات آپ نے، دعا کرو کہ وہ ڈسٹ ہم کو بھی ملے. کیوں ڈالتے؟ اب یہاں پہ 2 میسیجز ہیں. ایک زائر کا سٹیٹس کتنا بڑا، ایک زائر کا سٹیٹس کتنا بڑا کہ اس کے پیر کی دھول میت پہ صرف اس لیے ڈالے کہ وہ شفا بن جائے، وہ وسیلہ بنے. وہ لوگ لٹرلی کارپیٹ کو ایسا جھٹکتے، جتنی بھی گرد ہے ڈسٹ ہے اسے ڈالتے، پھر میت کو لے کے چلاتے. یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ میں نے یہی کیا. دفن واسطہ دیکھو، بی بی فاطمہ کا واسطہ کیا، بی بی کا واسطہ ہے. اس کے بعد دفن لے کے جا کے دفن کر دیا. اب اس نے اپنے بھائی کے لیے جو کچھ کرنا تھا کیا، دعا مانگتے رہا، مغفرت کی دعا کرتے رہا، ہر چیز کرتے رہا، اور دعا ایک کرتے رہا، پروردگار یہ میرے خواب میں آیا، مجھے پتہ چلے میرا بھائی کے ساتھ، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا یہ گناہ کرتا تھا، ڈرتا نہیں تھا. ایک چیز اور یاد رکھو، بی بی فاطمہ کی زندگی کا ایک اور امپورٹنٹ کہ گناہ کر کے زد مت کرو. زد مت کرو کیا ٹھیک ہے یار چلتا. یہ جو سب سے بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے یہ کہ گناہ کر کے زد کرنا. کیا ارے کچھ نہیں ہوتا، کوئی گناہ کرنے سے پہلے سوچو، بعد میں فوراً استغفار کر لو. تو یہ دعا کرتے رہا، یار یہ میرا بھائی پتہ نہیں کیسا ہے. ایک دن خواب میں دیکھا کئی مہینوں کے بعد کہ اس کا جو مرحوم بھائی ہے وہ خواب میں آیا بھی کیسے، بہت بڑا ایک پیلس ہے، قصر ہے، اس کے اندر بڑی شان سے بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا بابا تو کیسے آ گیا یہاں پہ، تیرے اعمال تو ایسے نہیں تھے دنیا میں، کتنا بڑا محل تجھے مل گیا مرنے کے بعد. اس نے محبت سے پوچھا، یہ تو میں بول رہا ہوں، محبت سے پوچھا، اینڈ ہی واز سرپرائز کہ اتنا بڑا محل مل گیا، تیرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، میں جانتا تھا تو میرا بھائی ہے. اس نے کہا تو جو بول رہا وہ سچ ہے. روح نکلنے کے بعد مجھے آگ نے گھیر لیا. اس کے بعد تم لوگوں نے لے کے جا کے مجھے غسل کے لیے لٹایا. میں نے سوچا کہ یہ پانی پڑے گا تو یہ آگ بجھ جائے گی، لیکن وہ پانی آگ میں بدل گئی اور بڑھنے لگ گیا. میں چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا. اس کے بعد کہا کہ تم نے لا کے کفن پہنایا، وہ کفن بھی آگ کا بن گیا. کیوں بنتا کفن آگ کا پتہ ہے؟ اگر اس کا حق ادا نہیں کیا گیا. ہر گھر میں یا کربلا مولا کا کفن ہے، سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، رکھو، بہترین چیز ہے، بہترین وسیلہ ہے. لیکن اگر اس کفن کا تم نے خمس نہیں دیا، حق فاطمہ نہیں دیا، تو فائدہ کیا وہ کفن کا؟
بیوی کی سیرت کے ان پہلوؤں کو چیک کرو کہ کہیں میں جو رزق کھا رہا ہوں میں بیوی فاطمہ کا حق تو نہیں کھا رہا. 2000 کا کفن لا کے الماری میں رکھ لیا، لیکن اگر اس کا خمس ادا نہیں کیا کتنا بنتا یار؟ 400 روپے بنتے، 400 تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ روپیز ہم اسپینڈ کر، اور اس ڈریس کو ویسی رکھ رہے کہ جو بغیر حق زہرا دیا ہوا. سیرت زہرا کا یہ سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے. جا کے چیک کرو اپنے اپنے گھروں کے کفن کو کہ دیا ہوا ہے یا نہیں. ہم لوگوں کو گفٹ بھی کر رہے، بہت اچھی بات ہے گفٹ کرنا، لیکن گفٹ کر رہے کون سا کپڑا دے رہے جو بغیر حق زہرا دیا ہوا ہے؟ حشر کیا ہونے والا؟ تو پہلی چیز آج کی رات جا کے پہلا میسج میرا چیک کرو کہ اگر نہیں دیا ہوا ہے تو 400 روپے نکالو، لیکن نکال دو اس پیسے کا. تو کم از کم جو ڈریس، ٹھیک ہے یار پوری زندگی یہ جو کپڑے پہنا ہوا بغیر حق دیا ہوا ہے اس کا عذاب تو الگ ہے، لیکن جو اصل ڈریس پہن کے اللہ کے سامنے جاؤ گے، امام علی کے سامنے جاؤ گے، بی بی زہرا کے سامنے جاؤ گے، ان کا حق کھا کے جاؤ گے تو فائدہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا کفن آپ کا بنا ہوا تھا. کیوں بنا ہوا تھا؟ میں نے حق زہرا نہیں دیا تھا، میں ایزی لیتا تھا. کیا فرق پڑتا؟ میں تو بہت بڑا چاہنے والا ہوں امام کا، میں نے نہیں دیا تھا. تو ہوا کیا؟ کہتا ہے کہ بھائی کپڑا بھی آگ کا بن گیا. میں تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا. تم لوگ مجھے مشہد مقدس لے کر گئے، جیسے ہی حرم میں انٹر ہوئے وہ عذاب رک گیا، وہ عذاب رک گیا. اور جب اندر ہم پہنچے، تابوت اس کی جو کافن تھا وہ اندر، روزہ تو اندر ہے، ذریعہ مبارک تو اندر ہے. کہتا ہے کہ وہ انٹرنس پہ ہر چیز رک گئی، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا. جیسے ہی ہم انٹر ہوئے تو دیکھا کہ ذریعے کے پاس میرا مولا امام بیٹھا ہوا ہے. ایک سال پڑھے محمد بعد. آپ پلیز، اب وقت نکل جا رہا. یہ اس نے کہا کہ جیسے ہی انٹر ہوا میں نے دیکھا کہ غریب امام ذریعہ مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے، جو سلام کر رہے ان کے سلام کا جواب لے رہے. کہتا ہے کہ میں نے پکارا، مولا نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. کہتا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بزرگ، بہت ہی نورانی چہرے کے ایک شخص کھڑا ہوا تھا. میں نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھ کے کہا پلیز میری مدد کرو. اس نے کہا میں نہیں کروں گا مدد، تو یہ کریں گے تمہاری. یہ کہتا ہے کہ میں بار بار پکار رہا تھا. 1 راؤنڈ کیا، 2 راؤنڈ کیا. میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ تو کچھ مدد کریں، آپ اتنے قریب کھڑے. کہا میں نبی خضر. نبی 4 نبی زندہ ہے، میری ٹاپک نہیں ہے لیکن 4 نبی زندہ، یو نو دیٹ. 2 زمین کے اوپر پانی کے اوپر خضر ہیں، صحرا میں الیاس، اور چوتھے آسمان پہ 2 نبی ہیں، ادریس اور عیسیٰ. تو کہا میں خضر ہوں. کہا آپ سفارش کرو. کہا میں نہیں کرتا، یہی بچائیں گے تم کو. کہا میں تو پکار رہا لیکن امام تو دیکھ رہا بھی نہیں مجھے. کیوں نہیں دیکھ رہے؟ گناہ کی وجہ سے، چہرے کی وجہ سے. اب میں کیا بولوں دوستو، کیا بولوں آپ سے؟ اس نے کہا میرا چہرہ ایسا تھا، مولا دیکھ ہی نہیں رہے مجھے. کہا یہی بچا سکتے اور کوئی نہیں. 1000 واقعات آپ کو ملیں گے غریب امام کے، مولا علی کے روزے کے. واسطہ دیکھو بیوی کا کیا ہے. کہتا ہے کہ اس کے بعد تیسری مرتبہ اس بزرگوار نے کہا، اس نبی خضر نے کہا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے امام دیکھے، تیری سفارش کرے، تیری آواز کو سنے. امام تو آواز سن رہا لیکن تیری آواز سن کے تجھے لبیک کہے تو ان کی دادی کا واسطہ دے. تو اس نے کہا کہ آپ کو آپ کی مظلوم دادی بی بی فاطمہ کا واسطہ مجھے بچا لو اس وقت. کہتا ہے کہ امام ایسا پلٹے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ تو نے میری دادی کے نام سے پکارا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. کہا وہ معافی تھی جو آج مجھے اسٹیٹس ملا.